الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأحبائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعدلوا هو أقرب للتقوى وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله يأمر بالعدل والإحسان صدق الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العدل حسن أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. واجب الاحترام سامعین کرام، مفتی صاحب وغیرہ نے آج جو عنوان فقیر کے ذمے کیا ہے وہ ہے عدل و انصاف. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ ایک ہب ہے پورے دین کا اس کے ساتھ تعلق ہے. اگر یوں کہا جائے کہ ایک لفظ منہ سے نکالو سارا دین اس میں آ جائے تو وہ عدل ہے، انصاف ہے، سب کا ایک معنی ہے، مساوات ہے. 13 جلدوں میں ایک عربی میں کتاب ہے نظرۃ النعیم. عرصہ دراز سے میرے زیر مطالعہ ہے، میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں اللہ کی توفیق کے ساتھ. رات میں اس میں پڑھ رہا تھا کہ عدل کے لیے 27 آیات ہیں جو واضح طور پہ عدل کے بارے میں آئی ہیں، اور
50 سے زائد حدیثیں ہیں عدل کے حوالے سے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اقوال اس کے علاوہ ہیں۔ میرا خیال ہے بہت ہی آسانی سے آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ یہ آیت کریمہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، آپ تمام مکاتب فکر علماء سے جہاں کہیں جمعہ پڑھتے ہیں تو ہر خطیب یہ آیت جمعے میں ضرور پڑھتا ہے۔ جب سے نازل ہوئی اب تک اور انشاءاللہ قیامت تک ہر خطیب یہ پڑھتا ہے اور انشاءاللہ پڑھے گا۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا، مان لیا، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان اللہ یامر بالعدل، تو پھر صحیح شرع صدر ہوا۔ شرع صدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی میں اسے کوئی کام کہوں وہ جی کرے ادب کر کے، بات اسے صحیح سمجھ نہ آئے، بعد میں جب نفع نقصان سامنے آئے تو وہ کہے مجھے اب شرع صدر ہوا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے۔ میرے استاذ محترم رحمہ اللہ مجھے فرماتے تھے کہ دن میں مسجد میں ایک چارپائی کھڑی کر دیا کر۔ میں ایسے کرتا تھا، جرأت نہیں کہ پوچھوں کہ استاد جی کیوں؟ تو ایک دفعہ فرمانے لگے یہ میں کیوں کہتا ہوں؟ رات طالب علم مدرسے میں ہوتے ہیں، وہ مدرسہ پہلے اور مسجد بعد میں تھی، مسجد میں کئی چیزیں پڑی ہیں، تو چارپائی کھڑی کر دیتا ہے، اگر دن میں کوئی گھڑی چور آ جائے، کوئی سپیکر چور آ جائے تو وہ دیکھے گا کہ چارپائی ہے تو مطلب ہے رات کوئی سوتا ہے۔ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بات کی تو شرع صدر ہو گیا کہ استادوں نے میری ڈپٹی لگائی ہوئی ہے، چارپائی کھڑی کر دیا کر، بس اٹھا دیا کر۔ تو اس لیے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو مجھے شرع صدر ہو گیا، ہر بات چمکنے لگی، دمکنے لگی۔ تو اس لیے عدل کس کو کہتے ہیں؟ وضع شیء فی محلہ، چیز کو اپنے مقام پہ رکھنا، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اللہ کی توحید میں بھی سچی آئے گی بات کہ اللہ کا حق کسی کو نہیں دینا، اس کی صفات اسی کی ہیں، اگر ہوتی تو نبی علیہ السلام میں ہوتی، جب آپ میں نہیں، کسی میں وہ صفات نہیں۔ اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز میں عدل کرے، انصاف کرے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے انصاف کا۔ وضع شیء فی محلہ، چیز کو اپنے مقام پہ رکھنا، یہ عدل ہے۔ اب دیکھنا، ایک آدمی اپنے ماں باپ کو مقام نہ دے تو یہ عدل نہیں ہے۔ عدل کہتے ہیں مقام پہ رکھنا، اس نے نہیں دیا مقام۔ بیوی کو اپنے مقام پہ رکھنا، نہیں دیا، یہ عدل نہیں ہے۔ لوگوں کے بچوں کی فکر کرے، اپنے بچوں کو پیار نہ دے، یہ عدل نہیں ہے۔ اپنے گھر میں یا برادری میں، خاندان میں بیوہ عورتیں موجود ہیں،
یتیم موجود ہے اور اسے ان کی فکر ہی نہیں ہے، تو یہ عدل اور مساوات کے خلاف ہے۔ اولاد ساری اولاد ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ قرآن مقدس نے جب اولاد کا ذکر کیا تو یہب لمن یشاء اناثا، لڑکیوں سے اولاد کا سلسلہ شروع کیا۔ اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ فرما سکتے تھے کہ یہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہوں لڑکے عطا کرتا ہوں، ولیکن یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے جوڑے جوڑے عطا کرتا ہے، لڑکے اور لڑکے، اور جسے چاہتا ہے بے اولادہ بنا دیتے ہیں، اس کی مرضی۔ تو اس لیے لڑکے بھی ہیں اولاد میں، لڑکیاں بھی ہیں۔ لڑکوں کے نام اور زمین کرا دینی، مکان کرا دینے، نہیں بنتا پھر بھی ان کی فکر ہے، لیکن لڑکیوں کا حصہ زندگی میں محروم کر کے چلے جانا، ہاکذا بہنوں کا حصہ انہیں نہ دینا، بھائیوں سے ڈرتے ہوئے یا ویسے انہیں دے دینا لیکن بہنوں کو نہ دینا، یہ عدل نہیں ہے۔ عدل یہ ہے کہ وضع شیء فی محلی، ہر چیز کو اپنے مقام پہ رکھنا۔ آج لوگ رشتہ کرتے ہیں پہلے ذات کا پوچھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، کردار پوچھتے ہیں، کام پوچھتے ہیں، لیکن اگر یہ سوال بھی ہو کہ عقیدے میں شرک تو نہیں ہے تو بس چھوڑو، نہیں کرنا رشتہ، بدعات تو نہیں ہے تو چھوڑو، بس آگے ہی نہیں چلتے، پھر برکات ڈیرا لگا، یہ یار کوئی بات نہیں، ساری صفتیں بیان کر کے آخر میں کہہ دینا نہیں ہے وہ مشرک بدعتی ہیں، ساری چیزیں پہلے، حالانکہ کچھ بھی نہ ہو، توحید سب سے بڑی ایک خوبی ہے اور دلیل ہے۔ تو اس لیے پوچھنا کہ بھائی فلاں کے گھر رشتہ کرنے لگے ہیں، انہوں نے اپنی بہنوں کو حق دیا ہے یا کہ نہیں، بچیوں کے معاملے میں ان کے کیا خیالات ہیں۔ آج بڑے بڑے سمجھدار لوگ کہہ دیتے ہیں، مولوی ویسے زور دیتے ہیں نہیں جی، وہ جہیز جو دے دیتے ہیں اتنے لاکھوں کا، کروڑوں کا، جہیز دینا فرض کوئی نہیں، لیکن وراثت دینی وہ فرض ہے۔ اگر بیٹے کو دیے تو بیٹی کو بھی دو، یا پھر کہو کہ میری زندگی کے بعد تقسیم کر دینا، تقسیم ہی نہ کرو۔ میرے آقا علیہ السلام اتنی سختی فرماتے تھے، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بچے کا بوسہ لیا اپنے بیٹے کا، فرمایا کتنے بیٹے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر اتنے ہیں، سب کا بوسہ لیتے ہو؟ نہیں لیتا۔ فرمایا انصاف کیا کر، سب کے ساتھ پیار کیا کر، ہاں ایک ہوتی ہے طبعاً، ایک ہوتی ہے اختیاری، کسی بچی سے زیادہ پیار جو انسان کے کنٹرول میں نہ ہو اس میں پکڑ نہیں ہوتی، لیکن جو اپنے اختیار میں ہے اپنی طرف سے عدل اور مساوات ہونی چاہیے۔ آج کے نوجوان کو دوسروں کو دیکھ کے بڑی شوق ہے دوسری تیسری چوتھی شادی کرنے کا، لیکن یاد رکھنا اس میں بھی ہے ان اللہ یامر بالعدل۔ آپ توحید سے چلیں، سنت پہ آئیں، حقوق اللہ میں چلے جائیں، حقوق العباد میں چلے جائیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، قریبی رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، اساتذہ کے حقوق ہیں، شاگردوں کے حقوق ہیں۔ آج کئی جگہ تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ماں باپ کے حقوق بیان کرو، یہ بھی ہے، لیکن اولاد کے بھی حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں، اولاد پہ شفقت کرنی ہے، ان کی فکر کرنی ہے۔ مروا صبیانکم اذا بلغوا سبعا، 7 سال کے ہو جائیں انہیں حکم دو نماز کا، جب 10 سال کے ہو جائیں تو اب مارنا بھی شروع کرو، تھوڑا تھوڑا مار کے اس طرف لگاؤ۔ دوسرے مقام میں آیا
اپنی اولاد کو اس قابل بناؤ کہ معزز بن جائیں، عزت ہو ان کی، اور ان کا ادب انہیں اچھا سکھاؤ۔ ایک حدیث میں آتا ہے انصاف ہے ادب کا ڈنڈا اولاد سے نہیں اٹھانا، انہیں روکنا، انہیں جھڑکنا، انہیں پیار سے سمجھانا، سختی سے سمجھانا۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عادل، اور عادل ایسا ہے کہ یہ آ گیا تو انسان کامیاب ہو گیا، اور اس کی جو ضد ہے وہ ہے ظلم۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظالم قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا، اسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ دوسرے مقام میں لا یخیق المکر السیء الا بآلہ، تفسیر مواہب الرحمن، بہت بڑی تفسیر ہے، اردو میں ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 3 ایسے کام ہیں انسان پہ اپنے آپ پہ اس کا وبال آتا ہے۔ ایک دلچسپی کے طور پہ میں بات کرنے لگا ہوں، حاجی رمضان صاحب بیٹھے ہیں، یہ گواہ ہیں، حاجی عبدالرشید صاحب گواہ ہیں۔ جب میں پہلے دن یہاں آیا سن 86 میں، مغرب کے وقت میرا ٹیسٹ تھا، سارے بزرگ یہاں موجود تھے۔ مغرب کے وقت میں نے نماز پڑھائی، یوم یقوم الروح والملائکہ، یہ مجھے یاد ہے، 22 سال میری عمر تھی، میں نے پہلی رکعت میں یہ آیت پڑھی، پھر میں نے درس دیا 20 منٹ، اور یہی آیت میں نے پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اس وقت سے لے کے آج تک میں بار بار اس مسئلے کو دہراتا ہوں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ حقوق اللہ، حقوق العباد میں جو عدل ہے، یہ آ گیا تو بیڑا پار ہو گیا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظالم قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا، اسے نظر نہیں آئے گا۔ لا یخیق المکر السیء الا بآلہ، 3 کام ایسے ہیں وہ کرنے کی وجہ سے انسان پہ وبال آتا ہے۔ ان میں سے پہلا ہے کسی پہ بہتان لگاؤ۔ میرے بڑے پیارے شاگرد بھی تھے، 16 پارے ترجمہ پڑھا تھا، اور دوست بھی تھے، بڑی محبت رکھتے تھے۔ رمضان انسپیکٹر صاحب مرحوم مغفور، اللہ ان کی قبر کو منور کرے، انہیں معاف کرے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ 1.5 2 گھنٹے میرے پاس بیٹھتے تھے، اور ایک بات کہا کرتے تھے، استاد جی بہتان میں انسان نکھرتا ہے، ہو بہتان سچ نہ ہو۔ ایک آدمی میں برائی ہے اور کہہ رہی مجھ پہ بہتان ہے، یہ نہیں، گناہ نہ ہو اور کوئی کہے یہ غلط ہے، تو بہتان میں انسان نکھر کے سامنے آتا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ منافقین نے بہتان لگایا، 18 آیات سورہ نور کی ان کی صفائی میں آ گئی، لہم مغفرۃ ورزق کریم، سبحان اللہ۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ وعدہ خلافی کرنی، اس کا وبال بھی انسان پہ آتا ہے، چاہے وعدہ خلافی کے شرک کیا، عالم ارواح میں الست بربکم قالوا بلا، سب سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ وعدہ دنیا میں چند لوگوں کو یاد ہے۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھا، عالم ارواح میں ہر ایک کو یاد ہوتا، چونکہ عرصہ بہت گزر گیا ہے۔ ذوالنون مصری رحمہ اللہ، انہیں بھی یہ یاد تھا۔ عبداللہ تستری رحمہ اللہ تعالی، انہیں بھی یہ یاد تھا۔ اور مجھے ناز ہے اس بات پہ کہ جن سے میں نے بخاری مسلم پڑھی، فاضل دیوبند مولانا نور محمد نور اللہ مرکزہ، انہیں بھی یہ وعدہ یاد تھا۔ فرماتے تھے یار وہ عالم ارواح کا وعدہ مجھے بھی یاد ہے، یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو وہ جو وعدہ ہے، اگر اور وعدہ خلافی نہیں کی ہے تو شرک کرے گا، یہ وعدہ خلافی ہے، ریاکاری کرے گا، یہ وعدہ خلافی ہے، رشتہ دے کے توڑے گا، یہ وعدہ خلافی ہے، نکاح ہو رہا ہے اور لاکھوں کا حق مار کا وعدہ کر دیا، پوری زندگی گزر گئی حق ادا نہ کیا، یہ وعدہ خلافی ہے۔ کہیں سروس کے لیے گیا، انہوں نے ڈیوٹی ذمہ لگائی، تنخواہ اسے یاد ہے ہر پہلی پہ، لیکن کام نہیں کر رہا، یہ وعدہ خلافی ہے۔ کوئی ذمہ داری اس کے پاس ہے، پوری نہیں کر رہا، یہ وعدہ خلافی ہے۔ لا یخیق المکر السیء الا بآلہ،
ہمیشہ یہ جو مکر ہے برا، تدبیر ہے بری، فریب ہے، اس کا وبال انسان پہ آتا ہے۔ جن لوگوں نے میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان لگا، ان کی نسل آج بھی اپنے سینے کو ضربے لگاتی ہے، سنگل مارتے ہیں، زنجیر مارتے ہیں۔ کیا ہے؟ لا یخیق المکر السیء الا بآلی، لا ایمان لمن لا عہد لہ، وعدے کی پابندی نہ کرنا، ایمان کامل نہیں رہتا ہے۔ اور تیسرا کام جس وجہ سے میں نے اس آیت کا سہارا لیا وہ یہ ہے کہ ظلم کرنا، انصاف نہ کرنا، ظلم کرنا۔ لا یخیق المکر السیء الا بآلی، مکر سیء وہ گھیرا نہیں کرتا، تدبیر بری، اس کا وبال اسی پہ آتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے عدل کے بارے میں ایک حدیث میں فرما العدل حسن۔ حاجی رمضان صاحب آج سے 39 سال پہلے میں نے آپ کو یہی حدیث سنائی تھی باہر بیٹھ کے، آج بھی سنا رہا ہوں۔ العدل حسن، انصاف بہت اچھی چیز ہے، انصاف بہت اچھی چیز ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل۔ میرے آقا ایک جنگ پہ گئے، ہر ایک نے اپنے ذمے ڈیوٹی لگائی۔ نبی اسلام نے فرمایا میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر یہ ہم کیوں ہیں؟ فرمایا نہیں، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ دو سوار ہیں، ایک پیدل چل رہا ہے، ایک گھوڑے پہ بیٹھا ہے، اونٹ پہ بیٹھا ہے۔ میرے آقا کی جب باری آئی آپ اتر پڑے، فرمائے انصاف کا تقاضا ہے، میں خاتم النبیین ہوں، آقا ہوں، اپنی جگہ پہ ہوں تمہارا، خاتم النبیین ہوں اپنی جگہ پہ۔ سیرت تیار ہو رہی، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ پاک انصاف کا حکم دیتے ہیں، ہر معاملے میں انصاف کرنا ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں ہر امت میں رہی ہیں، اب یہ توجہ کرنا، کوئی امت ایسی نہیں، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، جتنے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہر امت میں 4 چیزیں رہی ہیں، کوئی امت اس سے خالی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ 4 چیزیں بڑی ضرور۔ اب سننا، ان میں سے پہلی ہے طہارت۔ نیک لوگوں کی خوابیں سچی ہوتی ہیں، بعض اوقات بروں کی خوابیں بھی سچی ہوتی ہیں۔ مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم گزرے، اللہ نے اتنا حسن و جمال دیا تھا، آپ دیکھیں ان کی تصویر نیٹ پہ تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ انہیں خواب آئی اپنے ایک شاگرد کے بارے میں، تو رو رہا ہے خواب میں کہ حضرت میں تو پھنس گیا ہوں طہارت کے معاملے میں، جو چھینٹے پیشاب کی پڑتی تھی میں تو اس میں پھنس گیا ہوں۔ حضرت بن نوری سچے اللہ کے ولی تھے، تو جب سبق پڑھاتے تھے حدیث کا، طہارت کی بات آتی تھی، پاک صاف رہنا، رو پڑتے تھے، فرماتے تھے خیال کیا کرو، خیال کیا کرو۔ 2 آدمیوں کو عذاب قبر ہو رہا تھا، ایک چغلی لیے پھرتا تھا اور ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، لمبی حدیث ہے، تفصیل ہے۔ پھر میرے آقا نے ایک کھجور کی چھڑی لی، 2 ٹکڑے کیے، ان کی قبر پہ رکھی، فرما ابھی تک یہ خشک نہیں ہوگی، اللہ عذاب ٹال دے گا۔ وہ میرے آقا علیہ السلام نے کیسے سمجھایا؟ تو یہ جو طہارت ہے، طہارت، آج پینٹ پتلون پہننا، آج پرواہ نہ کرنا، رات کے وقت جی جلدی سے اٹھے، خیال کرنا، طہارت ہر امت میں ضروری رہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اخبات کا میں نے اللہ اکبر، رجوع اللہ، اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ ملا کے رکھنا، یہ ہے اخبات۔ اور تیسری کیا چیز ہے؟ خیال کرنا، تیسری چیز کیا ہے؟ سماخت۔ سماخت کہتے ہیں خسیس حرکتیں، جس طرح کہتے ہیں یار آدمی اتنا بڑا ہے لیکن ٹکے کا نہیں ہے، بری عادتیں اس میں، خسیس حرکتیں ہیں۔ سماخت، کئی لوگ اتنے بخیل ہیں، اتنے بخیل اس دنیا میں گزرے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی سنایا کرتے ہیں، یہاں کی بات نہیں ہے کہ غیبت بنے نہ، آپ کو نام پتہ ہے کہ ایک آدمی بڑا امیر تو سیب کھا رہا تھا، ایک آدمی اس کے گھر میں بیٹھ کے، سیب ذرا بڑا تھا،
اسے کہتا ہے یار آدھا میرے لیے چھوڑ دینا۔ وہ بطور نصیحت سناتا ہے کہ بعض اوقات بخیل حد کر دیتے ہیں، اور وہ بھی ہوتا ہے جو سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ سماخت کہتے ہیں خسیس حرکتیں نہ ہو، بادشاہ بن کے وقت گزارے، یہ ہر امت میں تھا۔ اور چوتھی چیز جس وجہ سے میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی ہے وہ ہے عدل، انصاف، ہر امت میں رہا ہے، اور اس امت آخری میں جس کے بعد امت کوئی نہیں، قیامت تک رہے گا۔ آج میرا موضوع تھا عدل، اعدلوا هو اقرب للتقوی، میری مخلوق انصاف کیا کرو، هو اقرب للتقوی، جب انصاف کرو گے تو متقی بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے تو گناہ تم سے نفرت کریں گے، تمہارے قریب ہی نہیں آئیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا